السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس آیت کی عظمت اور اس کی تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ہم کوشش کریں گے اس کے بقیہ مضامین کو اس پروگرام کے اس کڑی میں اسے ختم کر دیا جائے، ورنہ یہ آیت کریمہ اپنے اندر ایسے اسرار و رموز اور ایسے معنی کو لیے ہوئے ہیں کہ اس کو بیان کرنا انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں کئی جلدوں میں کتابیں تحریر کی ہے۔ بہرحال تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے بعد بیان کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بہت ہی باریک مسئلے کو یہاں پر اٹھایا گیا۔ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت کچھ اس طرح سے سوچتی ہے کہ وہ کسی بڑے کے سامنے سفارش کرے اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اس سفارش کے ذریعے سے اس کے مسائل حل ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن سفارش کا حق بھی کسی کو دے گا تو جسے اللہ حق دے گا اس کے دنیا میں کسی کیے ہوئے عظیم عمل کی وجہ سے تو اللہ کی اجازت سے وہ سفارش کر سکے گا، ورنہ جس طرح سے دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ کوئی بادشاہ کسی کے سامنے سفارش کر دے، کوئی وزیر کسی کا مقرب کسی کے سامنے سفارش کر دے، کوئی مالدار سفارش کر دے، کوئی بلند عہدے اور مرتبے والا سفارش کر دے، اللہ فرماتے ہیں اس کی اجازت ان لوگوں کو ہوگی جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، اور پھر اس کے بعد ان کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنے والے، اس کے علاوہ اور کسی کی سفارش وہاں پر قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ بنون کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا، الا یہ کہ اللہ رب العزت کسی کے حق میں کسی کی سفارش کی اجازت دے۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر لو اور اللہ کی معرفت کے بعد اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، کہیں سفارش کے چکر میں اور سفارش ہی کے بھروسے پر آپ بیٹھے رہو اور کچھ نہ کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرات مفسرین کے ذہن چکرا جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیسے عجیب اسلوب میں اس آیت کریمہ میں کیسی عبارتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ماضی کے تمام چیزوں کو، وما خلفہم، اور جو کچھ بعد میں قیامت تک مستقبل میں ہونے والا ہے اسے بھی۔ بعض حضرات نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو وما بین ایدیہم جو شہود ہے انہیں بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے، غرض کہ دنیا کی ہر چیز کے ماضی، حال اور مستقبل، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، اس کا انجام، تمام کے تمام چیزوں سے اگر واقف کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کائنات کے ہر ذرے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ما لہو وما علیہ سے مکمل طور پر واقف ہو۔ ایسی ہی ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکے اور اسی کو معبود مان کر اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیسی عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی عظمت کے جوہر کو کتنے بہترین انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے ذرہ برابر کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی، الا بما شاء، ہاں مگر وہ جس کو وہ کچھ بتا دینا چاہے۔
کیا مطلب؟ انسان اگر اپنے علم پر اتراتا ہے، اگر انسان کو اپنی معلومات پر اکڑ ہے اور فخر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنا ہی آتا ہے جتنا ہم سکھاتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ سائنسداں ہو، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ مفکر ہو، کوئی بھی ہو، اسے اتنا ہی آتا ہے جتنا علم اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ یعنی علم حقیقی کا مالک وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ علم جو انسان کا خاصہ ہے اور انسان کا امتیاز ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ساری مخلوق پر فضیلت دی گئی، کہا کہ اس علم میں سے تھوڑا سا اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ دیتا ہے، لہذا انسان کو اس پر ذرہ برابر بھی فخر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس ذات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جو علم کی مالک حقیقی ہے، اور جس کا علم ایسا عظیم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ بندوں کے علم کی مثال اللہ کے علم کے سامنے کیسی ہے، تو حضرت خضر نے اشارہ کیا تو دیکھا کہ ایک پرندہ چونچ مارتا ہے سمندر میں، اور اس کی چونچ میں جو پانی ہوتا ہے اس میں سے آدھا قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے اور آدھا قطرہ دوبارہ سمندر میں آتا ہے، تو فرمایا بیما یرجع، یہ پوری کائنات کے اولین اور آخرین کا اللہ کی ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسا کہ پورے سمندر کے سامنے اس آدھے قطرے کی حیثیت۔ تو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی کرسیُّہ السماوات والارض، جس نے احاطہ کیا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس سلسلے میں دو قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کرسی کا مطلب تو کہا کہ احادیث مبارکہ میں، احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش، اس کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ کرسی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ پوری کائنات، آسمان اور زمین، جس کو کسی زمانے تک کے لوگ چھوٹا سا آسمان اور چھوٹی سی زمین سمجھا کرتے تھے، مگر آج ہزاروں، لاکھوں اور اربوں کہکشاؤں کے مجموعے کو کائنات کہا جاتا ہے۔ وہ پوری کائنات، کہا اس کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی بڑی سی کرسی لگائی جائے اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہو۔ یہ پوری کائنات کی حیثیت کرسی کے سامنے اتنی ہے، اور پھر اس کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے بھی اتنی ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو جس ذات نے سنبھالا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ اسی لیے اذان میں بار بار کہلواتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس کی ہستی اتنی عظیم ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال بعض حضرات نے کہا کہ کرسی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تسلط، اللہ رب العزت کا غلبہ اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر ایسے ہے جیسے انسان یہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ کہا حقیقی معنی میں اگر کرسی کا کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے، رب العزت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ آگے قرآن کریم نے حیرت انگیز پیغام دیا کہ انسان سوچتا ہوگا کہ اتنی بڑی کائنات، ایسی کرسی، ایسا عرش، اس کو سنبھالنے والی ذات، وہ اس کو سنبھال کر تھک جاتی ہوگی۔ کہا ولا یؤودہ حفظہما، آسمان اور زمین اور کائنات کے اتنے عظیم نظام کو سنبھالنے میں اللہ پر کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں آتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ گوشت اور پوشت کا نہیں ہے کہ انسان اسے اپنے اوپر قیاس کرے اور سوچے کہ وہ تھک جائے۔ کہا اس ذات پر کہیں سے کوئی تھکاوٹ نہیں آتی ہے، اس پر کوئی فطور نہیں آتا ہے، اور ذرہ برابر بھی کوئی ٹریس اس کو نہیں پہنچتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، آسمان اور کائنات کے اتنے حیرت انگیز اور اتنے عظیم نظام کو وہ بغیر کسی تھکاوٹ اور بغیر کسی بوجھ کے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما۔ آگے قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کو ختم کیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
اور وہ ذات بڑی سربلند ہے اور بڑی عظمت والی ہے۔ وہ ایسی سربلند ذات ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی قدرت اور اسے غلبہ حاصل ہے، اور وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کتنے حیرت انگیز انداز میں اپنے تعارف کو پیش کیا کہ شرک اور کفر کی تمام کے تمام آلائشوں کو انسان کے ذہن سے ملیہ میٹ کر دیا، اور انسان کو اللہ کی ذات کی معرفت عطا فرمائی۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کو حق حاصل ہے کہ یہ اعظم آیت من کتاب اللہ ہو، کہ یہ اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت ہو، جس آیت نے عظیم ہستی کا تعارف انتہائی جامعیت اور مانعیت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ ہم اس آیت کریمہ کے سمجھنے اور اس کے پڑھنے اور اس کے نزول پر رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اسرار و رموز اور اس کی عظمتوں کو سننے کے بعد ہمیں دل کی گہرائی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مواظبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اور دن کو شروع کرتے وقت، رات کے شروع ہوتے وقت ہمیشہ اس کا ورد رکھنے کی اور اسے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کتاب سے مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کی برکت سے مناسبت پیدا فرمائے، اور قرآن کریم سے اللہ رب العزت ہم سب کو بہرور فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آیت الکرسی کے سلسلے میں یہ جو کچھ بیان کیا گیا وہ انتہائی اختصار کے ساتھ تھا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مزید اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیے اور اللہ کی کتاب سے لطف اندوز ہوتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہر قسم کے شیطانی وساوس سے اور شیطانی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔